بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی معزز پرنسپل ادارہ اعضا جناب سردار قاسم خان صاحب، معزز اساتذہ کرام، عزیز طلبہ، السلام علیکم۔ عزیز طلبہ، آج کے دن کی غرض و غایت ہم سب جانتے اور سمجھتے ہیں، تو اس سلسلے میں چند آپ کو کشمیر کے متعلق وہ چیزیں بتا رہا ہوں۔ یوں تو آج دور وہ ہے کہ ایک کلک پہ ساری انفارمیشنز ہم سب کے سامنے آ جاتی ہے، لیکن وہ جلد محو بھی ہو جاتی ہے ہمارے ذہنوں سے، اور بحیثیت کشمیری قوم کے ہمارا فرض بھی ہے کہ ہم اپنے اسلاف کو یاد رکھیں اور ان کی خدمات کو بھی یاد رکھیں جن کے صلے میں آج ہم آزاد فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، کشمیر سے پہلے اگر پنجاب کی بات کر لیں تو ہمارا پاکستان جو ہے اس کا ایک صوبہ ہے پنجاب، اور یہ پاکستان کا رقبے کے لحاظ سے، آبادی کے لحاظ سے جو ہے وہ سب سے بڑا صوبہ ہے، لیکن اس کی تاریخ کو دیکھیں تو اس کا آدھا حصہ جو ہے وہ ہندوستان کے اندر موجود ہے۔ یوں برِ صغیر کے اندر پنجاب جو ہے وہ کچھ حصہ اس کا پاکستان میں آیا اور کچھ ہندوستان میں، تو وہاں بھی ایک بڑا علاقہ اور بڑا رقبہ تھا پنجاب کا۔ اس پنجاب کے اوپر سکھوں کی حکومت تھی، یعنی ڈوگرا راج تھا۔ بدقسمتی سے ہوا یہ کہ ایک ڈوگرا حکمران جب مر گیا تو اس راجا کی جگہ اس کی رانی نے اقتدار کو سنبھال لیا، اور اقتدار کو طول دینے کے لیے اس وقت انگریزوں کی حکومت تھی، تو انگریزوں کے خلاف انہوں نے بغاوت کرتے ہوئے جنگ چھیڑ دی۔ اس طرح سکھوں اور انگریزوں کے درمیان ایک لڑائی کا آغاز ہوا۔ اس زمانے میں کشمیر آزاد اور خود مختار ریاست تھی، تو ہمارے کشمیر کے جو حکمران تھے اس وقت کے، تو انہوں نے سکھوں کا ساتھ دیا۔ سکھ رجیم جو تھی اس کی بھرپور سپورٹ کی، تو اس جنگ کا جو نتیجہ نکلا وہ یہ نکلا کہ سکھ اس میں ہار گئے، لیکن اس دوران جو ہے رنجیت سنگھ جو تھے انہوں نے انگریزوں کا ساتھ دیا تھا۔ اس ہار کے سلسلے میں یہ ہوا کہ پنجاب سے جب انگریز فارغ ہوئے، جنگ ختم ہوئی، تو فوراً انہوں نے سکھوں کو ساتھ ملا کے کشمیر پہ چڑھائی کر دی، اور اس طرح کشمیر وہ جو آزاد اور خود مختار ریاست تھی وہ ایک محکوم اور مظلوم ریاست بن گئی، اور اس کے بعد وہ انگریزوں نے ڈوگرا رجیم جو تھی اس کو بحال کرتے ہوئے رنجیت سنگھ کے حوالے کر دی وہ ریاست۔ یہ جو ہماری ریاست ہے کشمیر، جس کا رقبہ 86,000 مربع میل پر مشتمل ہے، اور حوالے کرنے کے بعد اس کا جو تاریخی پس منظر ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ مختلف ادوار کے اندر یہ ریاست مختلف ملکوں کے درمیان جو ہے وہ تقسیم ہو گئی، اور اس پہ آج تسلط انہی ملکوں کا بھی قائم ہے، اور اس کے اندر اس کے آس پاس اس کشمیر ریاست کو کراؤن آف دا سب کنٹیننٹ کہتے ہیں، کہ یہ تاج ہے جو برِ صغیر ہے، اس کا تاج ہے یہ، اور اس میں بالخصوص وہ علاقہ جو لداخ ہے۔ تو یہ تین ملک جو ہیں جو اس کے آس پاس ہیں، تینوں ایٹمی طاقتیں ہیں۔ اس کے باوجود کشمیری جو حکمران تھے، کیونکہ یہاں پر مسلمانوں کی اکثریت تھی، تو ڈوگرے کے قبضے اور ڈوگرے کے حوالے کیے جانے کے بعد مسلمانوں کے اندر وہ تاریخ سلگتی رہی، اور آج بھی وہ سلگ رہی ہے۔ لیکن یہ خطہ جسے ہم آزاد کشمیر کہتے ہیں، جس کے اندر ہم آزادی کے ساتھ سانسیں لے رہے ہیں، اس خطے کو آزاد کروانے کے لیے مختلف سیاسی اور عسکری جو قائدین ہیں انہوں نے جدوجہد کا آغاز کیا۔ اس میں ایک نام جو ہے، بے شمار لوگ ہیں، نامور لوگ ہیں جنہوں نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں۔ تو میں اور آپ آج پائلٹ ہائی اسکول پلندری کے اندر آزاد فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں، اسی طرح اور بہت سارے آزاد کشمیر کے اندر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز، تحصیل ہیڈ کوارٹرز کے اندر جو ہم آزادی کی سانس لے رہے ہیں، محض ان سیاسی اور عسکری قائدین کی وجہ سے لے رہے ہیں۔ تو ان میں ایک نام جو ہے وہ چودھری غلام عباس کا بھی تھا۔ چودھری غلام عباس بنیادی طور پر نظریہ عراق پاکستان کے ابتدا میں زبردست حامی رہے ہیں، کیونکہ کشمیر جو ہے اس کا ایک بیلٹ جموں ہے اور دوسرا بیلٹ جو ہے وہ کشمیر ہے۔ جموں الگ سے ہے اور کشمیر الگ سے ہے۔
آپ کا جو تعلق ہے وہ بالکل جموں سے ہے. جموں کے اندر آج جس علاقے میں ہم رہ رہے ہیں یہ بھی جموں میں کے اندر آتا ہے. کشمیر ایک الگ سے ویلی ہے. تو آپ جس طرح عزیز طلبہ آپ لوگوں نے بھی اپنی تقاریر کے اندر یہ بتایا ہے کہ چودھری غلام عباس جو ہے یہ جموں میں پیدا ہوئے. کشمیر جو ہے وہ الگ ریجن جموں میں پیدا ہوئے اور ان کی ابتدائی تعلیم کے بارے میں جس طرح آپ کہتے ہیں یہ یاد رکھنے کی باتیں ہیں اور بعض اوقات ہم چیزوں کو ریپیٹ کرتے ہیں. ریپیٹ کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یاد بھی رہتی ہیں. ہمارا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم آپ کو معلومات دیں. کچھ آپ خود معلومات اکٹھی کرتے ہیں اور وہ جب ریپیٹ ہوتی ہیں تو آپ کے ذہنوں میں راسخ ہونی چاہیے اور اس طرح سے راسخ ہونی چاہیے جب بھی آپ سے کہیں کسی جگہ پہ آپ کو پوچھا جائے آپ کو بلایا جائے تو آپ کے ذہن میں یہ چیز موجود ہونی چاہیے. اس طرح آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم مشن طالب علم ساتھیوں تو اس طرح اگر ان کی تعلیم ابتدائی تعلیم کی بات کی جائے تو یہ مشن ہائی اسکول سے انہوں نے ابتدائی تعلیم حاصل کی تھی اور اسی طرح پھر پنجاب کے اندر اس وقت جو تعلیمی ادارے تھے وہاں سے گریجویشن لا کالج لاہور سے کی اور پھر یہ کیونکہ سیاسی طور پر انتہائی متحرک اور ایکٹیو شخصیت تھے انہوں نے سیاست کے اندر زمانہ طالب علمی سے ہی بھرپور حصہ لیا. کشمیر چونکہ مظلوم و محکوم لوگ تھے غلامی کی چکی میں پیس رہے تھے تو آزادی کا جذبہ آزادی کی تڑپ جو ہے ان کے اندر وہ شروع ہی سے تھی. اس لیے انہوں نے سیاسی تحریکوں اور سیاسی جماعتوں سے اپنی بھرپور وابستگی رکھی اور والہانہ اٹیچمنٹ رہی ہے ان کی اور جذباتی بھی. اس لحاظ سے آپ نے ینگ مینز ایسوسی ایشن جو ہے اس کو جوائن بھی کیا اس کے صدر بھی رہے اور اس میں رہتے ہوئے آپ نے بھرپور سیاسی خدمات سر انجام دی.